الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی حبیبنا محمد وعلیہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورہ بقرہ، اردو ترجمہ، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 62 سے 71 تک، یعنی 62 سے 71 تک۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں 40 رکوع ہیں اور اس میں 286 آیات ہیں۔ تو ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں سورہ نمبر 62 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا، جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑے گئے ہوتے۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے، کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادان بنوں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور دعا ہے جو ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے التجا کیجیے وہ ہمیں بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو۔ جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا، پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، آپ کے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر خدا نے چاہا تو ہم ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا، خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں سے کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ اس رکوع میں آیت نمبر 65 میں ایک بہت مشہور ذکر ہے، جس میں سیٹرڈے کو مچھلی کا شکار کرنے میں وہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے، اور اس میں ان کو ذلیل و خوار بندر بنایا تھا۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جس کو ہم بعد میں کسی وقت ڈسکس کریں گے، تفاصیل سے نکال کے اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس میں کیا ہے۔ اس رکوع میں سورہ بقرہ جس نام پہ رکھی گئی ہے اس ورڈ کا بھی ذکر ہے آیت نمبر 67 میں، جس میں اللہ کہتا ہے، اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو۔ بقرہ از اے بیل۔ اس رکوع میں اور سب سے جو مین بات ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیل کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اس کے اوصاف بتائے ہیں، اور کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ اس رکوع کا امپورٹنٹ پارٹ ہے بیسیکلی۔ یہاں پہ یہ رکوع نمبر 8 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔